السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ الانعام کے آیت نمبر 154 سے آج کا سبق ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تماماً علی الذی احسنا، الذی احسنا وہ جس نے کہ بہترین رویہ اختیار کیا، تماماً اس پر تمام کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے اپنی نعمت۔ سورہ انعام اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے خاص طور پر مشرکین عرب کو، بالخصوص مکے کے ان مشرکوں کو کہ جو تمام عرب کے مشرکوں کے سردار تھے۔ انہیں دعوت دی ہے اس بات پر کہ وہ اپنے اس شرک پر مبنی دین کو چھوڑ دیں کہ جو بے بنیاد ہے، اور اپنے بزرگ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے دین خالص، دین توحید کو اختیار کریں، جس کو اپنی اصل شکل میں پیش کرنے کے لیے ہمارے یہ پیغمبر آئے ہیں تمہارے پاس، کہ جو تمہارے اپنے قوم کے، تمہارے اپنے شہر کے، بستی کے ہیں، اور تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں بتایا، کہ یہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کے دین کی صورت میں، جس میں کہ اللہ نے اس شریعت کو واضح کیا کہ جو شریعت اپنے اندر وہ تمام خصوصیات رکھتی ہے کہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام پیغمبروں کے ادیان میں رکھی، ان کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد یہ بات واضح کی کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو پیش کیا، وہ شریعت تو اپنی اصل حقیقت میں بیان ہو چکی، اس کے بیان کی تفصیلات تو پیچھے آ چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے ہوئے پیغام ہی پر اپنی ہدایت کے پیغام کو روک نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد اس نے انہی کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے یہ اہتمام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک باقاعدہ قانون کی کتاب دی، تورات دی، جو تماماً علی الذی احسنا، جو ان نعمتوں کو تمام کرنے والی کتاب ہے کہ جو اس شخص، اس ہستی، اس پیغمبر کو دی گئیں کہ جنہوں نے بہترین رویہ اختیار کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ تعریف بالکل ایسی ہی تعریف ہے جیسے کہ سورہ نجم میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے یہ پیغام دیا ان کو، الذی، ان ابراہیم کو، الذی وفا، جنہوں نے پورا کر دکھایا، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا اس کو مکمل کیا۔ یہاں بھی اسی طرح کی تعریف موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی پیغمبر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ انتخاب اپنے اندر ایک بنیاد رکھتا ہے، یہ استحقاق، ڈیزرو کرنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو نعمت عطا ہوتی ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے کو نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے
اپنی زندگی میں اخلاق اور کردار میں وہ بہترین رویہ اختیار کر لیا جس کے بعد اللہ نے اپنی اسکیم میں جو طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنا پیغام بھیجے گا، اس ہدایت کے لیے ان کو نہایت موزوں پایا۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے موسیٰ کو دیا، اور یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ موسیٰ وہ ہیں کہ جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی بہترین رویے پر ان پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور یہ کتاب ہے وہ کہ جو تفصیل لکل شیء، ہر بات کی تفصیل ہے، یعنی دین شریعت میں اللہ نے جو بات بتانی چاہی وہ بات اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ اب اس کتاب یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اس کے بعد کسی اور کتاب کی، کسی اور رہنمائی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں، اور پھر آگے چل کے قرآن مجید کے بارے میں بھی انہی کو بیان کیا گیا، اس کے بارے میں دو ایکسٹریم رویے اختیار کیے گئے۔ ایک رویہ تو وہ ہے کہ جو بعض ان لوگوں نے اختیار کیا کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہر چیز کی تفصیل بیان کر دیا گیا، تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور قرآن کے علاوہ اب ہمیں دین کہیں اور سے نہیں لینا۔ بلکہ کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی ہر چیز قرآن سے لیں گے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ ہر چیز کی تفصیل ہے۔ دوسری ایکسٹریم وہ ہوئی کہ جنہوں نے اس آیت کو نظر انداز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ کی ہدایت ہے، لیکن اللہ کی ہدایت اور جگہوں سے بھی ہم کو ملتی ہے، ہم حدیث سے بھی ہدایت لیں گے، وہاں سے بھی ہم کو اور مزید احکام ملیں گے اور مزید رہنمائی ملے گی۔ حالانکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہر چیز کی تفصیل ہے۔ جو صحیح رویہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب میں بات بیان ہوتی ہے وہ ہدایت اور اللہ کی رہنمائی کے لیے بہترین بیان ہوتا ہے، اور اس میں تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں، مگر اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ خود اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ایک اور عملی رہنمائی بھی ہے کہ جو پیغمبروں کی سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی سورہ نحل میں کہ وہ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، یعنی وہ دین کے جو انہوں نے اختیار کیا نماز کی شکل میں، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی صورت میں، اس دین کو اختیار کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہدایت کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی نوعیت کے جتنی باتیں تھیں ان کو عملاً پوری امت کو دے دیا، اور وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں احادیث کی شکل میں ملتا ہے وہ سٹرکٹلی قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ وہ الگ سے کوئی ہدایت، انڈیپینڈنٹ ہدایت نہیں ہے، بلکہ اسی ہدایت، اسی روشنی کی وضاحت ہے، اور اس کو اس روشنی ہی کے تحت سمجھا جائے گا، اسی کرائیٹیرین کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ فرمایا یہ سب کچھ کیا اللہ نے، اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ بنائے اس کو ہدن و رحمہ، یعنی یہ کتاب جو تورات ہے یہ بنی ہدایت اور رحمت،
ہدایت تو بنی اپنے مقصد کے لحاظ سے، اور رحمت بنی اپنے نتیجے کے لحاظ سے۔ اللہ کی کتاب ہدایت ہوتی ہے اس دنیا میں تاکہ ہم اس کی روشنی میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ رحمت ہوتی ہے اپنے اس نتیجے کے لحاظ سے کہ جو آخرت میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو کامیابی کی شکل میں ملے گا۔ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان رکھیں۔ یہ خدا کی کتاب اور خدا کا دین ہی ہے جس پر عمل کر کے ہم اللہ کے دیے ہوئے اس زندگی کے امتحان کو ایسے گزار سکتے ہیں کہ ہم صبح و شام اس فکر، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ انسان اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ غفلت کی زندگی ہوتی ہے، اس میں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی ہی کو اہمیت دیتا ہے، اس کے نزدیک پھر اصل چیز کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی برکت ہے کہ انسان جب اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ زندگی گزارتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی جائز حد تک پورا کرتا ہے، لیکن وہ ہر عمل میں صبح و شام اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں پوری طرح سے ایمان رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، تورات کے بعد یہ اب کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ نے اپنی کتابوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ کتابیں تو بعد میں زبور اور انجیل کی شکل میں بھی آئیں، لیکن زبور اور انجیل دونوں معلوم ہوتا ہے کہ تورات ہی کے ذیل کی کتابیں ہیں، یعنی اصل کتاب تورات تھی جو بنی اسرائیل کو ملی، لیکن اسی میں اللہ کے حمد کے نغمے، ترانے ہیں کہ جو زبور کی شکل میں نازل ہوئے، اور تورات کے اندر قانون کی حکمت کو اللہ نے انجیل کی شکل میں نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر جو بنی اسماعیل کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنی اسماعیل میں سے اللہ نے چنے اور سلسلہ ہائے پیغمبر کے وہ آخری فرد تھے، ان کو اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور فرمایا کہ یہ مبارک ہے۔ مبارک یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے بھی استعمال کیا ہے لفظ، اور بارش کے پانی کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مبارک ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے بارے میں بھی فرمایا۔ بارش کا پانی کیا کرتا ہے کہ زمین سوکھی مردہ ہوتی ہے، بارش کا پانی اس میں جان ڈال دیتا ہے، اس کے اندر کی رویدگی، فرٹیلٹی کو وہ نمایاں کرتا ہے، اس کے اندر سرسبز اور شاداب پودے، فصلیں اس کے نتیجے میں لہلہاتی ہیں، گویا کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک رونق آ جاتی ہے۔ یہی حال ہے اللہ کی کتاب کا۔ قرآن مجید کو جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے اندر دنیا کی زندگی میں آگے بڑھ کر انسان جو مشغول ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے اور اللہ سے ملاقات سے غافل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی کا مقصد اور ڈائریکشن ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اخلاق کے معاملے میں بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اخلاقی موت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کیا کرتی ہے؟ اللہ کی کتاب ہمیں زندگی بخشتی ہے، ہمیں اخلاقی اور روحانی زندگی بخشتی ہے۔ ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں، کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں، مگر یہ کتاب ہم کو حوصلہ دیتی ہے اور ہمیں
موقع دیتی ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ اٹھیں اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ فرمایا تو یہ ہم نے کتاب نازل کی اور یہ بابرکت ہے، فاتبعوہ، تو تم پیروی کرو اس کی، واتقو، اور ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے زندگی گزارو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ رحم کرتا ہے ان پر کہ جو رحم کے مستحق بنتے ہیں، اور رحم کے مستحق وہ بنتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تکبر کی بیماری سے پاک کرتے ہیں۔ تکبر کی بیماری سے انسان پاک ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ ہم نے اہتمام کیا اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تقولو، تم کہو، انما انزل الکتاب، کہ کتاب تو اتاری گئی، علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی یہود پر اتاری، نصارہ پر اتاری، ان پر کتابیں اتاری اللہ نے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے، یعنی ہم نے یہ کتاب، اے بنی اسماعیل، اے عرب کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، اس لیے نازل کی ہے تاکہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ نہ رہے، تم یہ نہ کہہ سکو کہ بھائی اگر ہم توحید کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، اللہ کی عبادت اور آخرت کی تیاری کے معاملے میں کوتاہی میں مبتلا رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ ان پر تو آپ نے کتابیں نازل کی، یعنی یہود پر اور نصارہ پر، لیکن ہم پر کتاب نازل نہیں کی۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب آئی ہے اس مقصد کے لیے بھی تاکہ یہ واضح کرے کہ تم اب اللہ کے ہاں آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد پیغام کے جواب دہ ہو، اور یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہم غافل رہے، ہمیں بات نہیں پہنچی۔ او تقولو، یا کہیں مبادہ تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی، لکننا اہدی منہم، تو ہم بھی انہی کی طرح ہدایت یافتہ ہوتے، ہم بھی ہدایت پاتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو جان لو کہ اب آ گئی تمہارے پاس بینہ، ایک واضح روشنی، واضح حجت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن بینہ ہے، قرآن ایک واضح حجت ہے اس لحاظ سے کہ اس کو جب کوئی شخص پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، تو وہ اس کے اس واضح پیغام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ جو پیغام ایک جانب تو ایسے خطاب کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے کلام کو خطاب کرنا چاہیے، اور وہ ایسے تبصرہ کرتا ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، جیسا تبصرہ اللہ کو کرنا چاہیے۔ وہ یہ کتاب احساس دلاتی ہے کہ جو زندگی کے ساتھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں، تم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے کس طرح سے ان کا اہتمام کیا اور تم کو اس قابل بنایا کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے مخاطب، اس کا رب اس سے مخاطب ہے، اور وہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم کیوں اس ہدایت کو نہیں مان رہے۔ تو یہ کتاب سوائے اس کے کہ آدمی نے اپنے سامنے تعصبات کے، تکبر کے پردے حائل نہیں کر لیے ہوں، یہ کتاب بڑی واضح کتاب ہے، یہ کتاب متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس آ گئی یہ واضح حجت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ کتاب اب
جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور یہ انجام کے لحاظ سے رحمت ہے. جب تم اس ہدایت کو اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یعنی اللہ کا پیغام آیا، اللہ کے پیغام نے آ کر دعوت دی، اور جس کو دعوت ملی بجائے اس کے کہ وہ مانتا، وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بیان دے رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. فرمایا وَصَدَفَ عَنْهَا، نہ صرف یہ کہ اس نے اس کو جھٹلایا بلکہ وہ پھر گیا اس سے اور دوسروں کو بھی پھیر دیا. یعنی دوسروں کی توجہ کو اس سے ہٹا دیا. اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے. فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا اور دوسروں کو روکا، ہم ان سے بدلہ لیں گے، ان کو ہم سزا دیں گے سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اعراض کیا. اعراض یعنی اوائڈ کیا، اگنور کیا، تو اور دوسروں کو بھی اس طرف مائل کیا کہ وہ بھی اس کو اگنور کریں. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. خدا کا پیغام آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، گویا کہ آپ کو خط آ گیا ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو ابھی کچھ اور کام ہے، میرے تو کچھ اور منصوبے ہیں، تو میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. فرمایا اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہی لوگ ہیں پھر جو ظاہر ہے کہ چونکہ اللہ کا پیغام آ کر تو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، متوجہ کرتا ہے، انسان کو جھنجھوڑتا ہے، تو جو لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں وہ اگنور کرنے ہی پر نہیں رکتے بلکہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ بات، یہ دعویٰ کہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کسی اور چیز کا مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آ جائے تمہارا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض آیات آ جائیں. رب آ جائے یعنی اپنے فیصلے کے ساتھ اللہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو ظاہر ہے کہ خود سے جلوہ افروز نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلے بھیجتا ہے. تو کیا یہ لوگ انکار کرنے والے اس قرآن کو، اس کی اتنی مؤثر زوردار دعوت کو سن لینے کے بعد بھی کیا یہ لوگ اس کو اگنور کریں گے؟ کیا اس کا انتظار کریں گے کہ اب اللہ اپنے فرشتے بھیج دے، یعنی عذاب کے فرشتے، یا وہ خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض آیات آ جائیں، یعنی وہ عذاب کی آیات کہ جن کے آنے کے بعد کام تمام ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض آیات آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی نفس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں
کوئی خیر نہیں کمایا ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز کہ جو انسان کو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ سے بچائے گی وہ ہے ایمان. اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر صحیح ایمان، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور اللہ کی وحی پر ایمان. یہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مانتے وہی لوگ ہیں کہ جو ماننا چاہتے ہیں، اور ماننا وہی لوگ چاہتے ہیں کہ جو دیانتدار اور سچے ہیں. دیانتداری، سچائی، اخلاق، اعلیٰ کردار، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کے پاس موجود ہے. ہر انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ان اعلیٰ اخلاقیات کی طرف جھکاؤ، میلان لے کر آتا ہے. جو شخص دنیا کی زندگی میں ان اعلیٰ اخلاقیات کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی ہے کہ جس کی فطرت پاک صاف رہتی ہے، اور جس کی فطرت پاک صاف رہتی ہے وہی فطرت ہے کہ جو پھر ایمان ڈیزرو کرتی ہے. چنانچہ یہ ایمان کے جو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، ایک مہربانی ہوتی ہے، یہ ایمان انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ضامن بنے گا. لیکن یہ ایمان کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے یا کسی مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے سے نہیں آتا. یہ ایمان انسان کی خود اپنے کردار اور اللہ کے پیغام میں دلچسپی کے نتیجے میں آتا ہے. تو فرمایا کہ جس دن اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب کسی قوم پر آئے گا، تو اس عذاب کی آیات کے نظر آ جانے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں جی اب ہم ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ ایمان بیکار ہوگا. یہ بات قرآن مجید نے توبہ کے بارے میں بتائی. توبہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے. انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. ایمان سے مراد سچا ایمان. انسان جب توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے. تو انسان اگر گناہ پر گناہ کیے چلے جائے اور موت کے قریب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. موت کے قریب سے مراد موت کی نشانی دیکھ لینے کے بعد، کوئی فرشتوں کے آثار دیکھ لینے کے بعد. تو اسی طرح سے یہاں بھی فرمایا کہ کسی بستی کے اوپر اگر عذاب کی نشانیاں آ جائیں تو اس کے بعد کوئی اگر ایمان لائے گا تو وہ اس کے کام نہیں آئے گا، اور اس کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی خیر نہیں کمایا. یعنی ایمان کافی نہیں ہے. ایمان جب آئے گا تو لازماً نیک اعمال آئیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ایمان لے آیا مگر اس کے کرتوت وہی کے وہی ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہ آیات جب آ جائیں گی عذاب کی تو اس کے بعد یہ ایمان کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کمایا. قل انتظروا، آپ کہیے کہ تم انتظار کرو. انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تم انتظار کرو، تمہارا خیال ہے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انتظار کرو، وہ عذاب تو آ جائے گا. اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کے وعدے کے مطابق کامیابی کا انتظار ہے. ہمیں کسی کی تباہی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ہدایت پالیں، سب ہدایت ایمان لے آئیں، مگر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان کو، جو رسولوں کے ماننے والے ہیں، ان کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. تو اب ہم اس کامیابی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ
اس دنیا میں ایمان سے محروم ہو گئے، اللہ کے پیغام کو جنہوں نے نظر انداز کر دیا، ان کے معاملے میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ زندہ رہیں یا مر جائیں، اس لیے کہ وہ مردہ تو ہو چکے ہیں، وہ اپنے اس دنیا کی زندگی میں جینے کی جسٹیفیکیشن سے تو محروم ہو چکے ہیں۔ اب تو بس ایک مدت، ایک وقت ہے کہ جس کا انتظار ہے، جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں اپنی کامیابی کے لیے اللہ کے فیصلے کا۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے ایک دین دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا جو آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے ماننے والوں نے الگ الگ دین بنا لیے، الگ الگ نام رکھ لیے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اے پیغمبر آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے دین کا ماننے والا اور مسلمان سمجھتے ہیں، اور اپنی شناخت کو بھی اسلام اور مسلمان کے علاوہ کسی اور شناخت کو وہ قبول نہیں کرتے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ فرقوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ ناقابل قبول ہے، اور اس کا حل یہ بتایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑ لو یعنی مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنا اصل رہنما مانو، اس کی روشنی میں اپنے فیصلے کرو، اس پر غور کرو، اس پر تدبر کرو۔ جب ایسا ہوگا تو تم ایک ہی دین کے ماننے والے ہوگے اور اپنے ایک ہی شناخت رکھو گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، قرآن کے علاوہ کچھ اور سورسز کو تم اہمیت دو گے، کچھ اشخاص کو اہمیت دو گے، تاریخ کو اہمیت دو گے، کچھ فلسفوں کو اہمیت دو گے، تو پھر جو جس چیز کو اہمیت دے گا وہ اپنے آپ کو اسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کو اپنے لیے ایک عزت احترام کا ذریعہ سمجھے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے پیغمبروں کے پیغامات کے آ جانے کے باوجود، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اصل مقصد نصب العین کو نظر انداز کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقوں میں ڈال دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا اے پیغمبر ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا فیصلہ تو بس اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ بتا دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے اس کے بالمقابل 10 گنا زیادہ اس کو ملے گا، یعنی اس کی نیکی تو ایک خاص درجے کا اجر ثواب ڈیزرو کرتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو 10 گنا بڑھا دے گا۔ قرآن کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 گنا کم سے کم ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ مزید بھی اضافہ کر سکتا ہے، 700 گنا تک اللہ اپنے بندوں کے اجر کو بڑھا سکتا ہے۔
اور یہ 700 بھی ظاہر ہے کہ اس کی دی ہوئی فگر ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی حد نہیں۔ ومن جاء بالسیئہ، البتہ جو آئے گا برائی کے ساتھ، فلا یجزا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا وہ، الا مثلہا، سوائے اسی کے جتنا، یعنی جتنی برائی ہے، جتنی برائی کا گناہ، ببال، سزا ہو سکتی ہے، بس اتنا ہی اس کو سزا ملے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ کہیے، اننی ہدانی ربی، مجھے ہدایت دی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی میں جو تمہارے سامنے یہ پیغام پیش کر رہا ہوں، اس پیغام کے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہربانی مجھ پر میرے رب کی جانب سے ہوئی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اگر آج تمہارے سامنے یہ پیغام پیش کر رہا ہوں، پیغمبر کی زبانی آپ کے مخاطبین کو کہا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ واقع کا، حقیقت کا بیان بھی ہے، اور بندے کی جانب سے اعتراف بھی ہے، اور عاجزی اور انکساری کا تقاضا بھی ہے۔ انسان اصل میں جب ریئلسٹک ہوتا ہے تو وہ عاجز ہوتا ہے۔ عاجزی کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی کیفیت طاری کرتا ہے بناوٹی، بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی حیثیت کو دیکھے اس دنیا میں، تو وہ ایک عاجز انسان ہے، بے بس ہے، اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو ہدایت کی میرے رب نے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی دینن قیمن، دین قیم، سیدھا دین، ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم کی ملت کی طرف لے جانے والا، ابراہیم کے دین کی طرف رخ کرنے والا، حنیفن۔ کون ابراہیم؟ جو حنیف تھے، جو یکسو تھے، وہی جیسے تعریف ابھی موسیٰ علیہ السلام کی آئی، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بار بار قرآن مجید میں آتی ہے کہ وہ حنیف تھے، یعنی یکسو تھے۔ یہی لفظ استعمال ہوا کرتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو مکے میں ابھی قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، اور ان کو حنیفی کہا جاتا تھا۔ یکسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہونے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ اتنے فوکسڈ ہوں کہ کوئی دائیں بائیں سے آنے والا تھپیڑا آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا نہ سکے، آپ بالکل سیدھے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہوں، اور اس میں آپ اتنے ڈیووشن کے ساتھ اپنے کام میں مگن ہوں کہ کوئی ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، کوئی آپ کو ہٹا نہ سکے، آپ کی توجہ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ خاص طور پر قرآن مجید جملہ ایڈ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ویسے ہی کرتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں جو غلط فہمی مشہور کر دی گئی ہے، اس غلط فہمی کو ایسے دور کیا جائے کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے، صحیح بات کو اس طرح سے بار بار بیان کیا جائے کہ وہ صحیح بات دلوں میں، ذہنوں میں نقش ہو جائے اور غلط بات ہٹ جائے۔ تو فرمایا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی
اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب پروردگار ہے۔ نماز اور قربانی یہ دو عبادات ہیں، اور خاص طور پر یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں عبادات بڑی گہرا ربط رکھتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بھی یہی رویہ اختیار کریں اور اس کا اعلان کر دیں کہ میری نماز اور میری قربانی، اور اس کے بعد فرمایا میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے۔ اس کی ترتیب پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو جوڑا گیا ہے زندگی کے ساتھ اور قربانی کو جوڑا گیا ہے موت کے ساتھ۔ اور یہ بات ہے بھی ٹھیک کہ جو زندگی بندہ مومن گزارتا ہے وہ تو صبح و شام نماز ہے، نماز ہی کے ارد گرد بقیہ زندگی ہوتی ہے، یا کہیے کہ ہونی چاہیے۔ آپ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ بندہ مومن کی زندگی اصل میں نماز ہے۔ تو میری نماز اور میری زندگی، دوسرا جوڑا بنا میری قربانی اور میری موت۔ سو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں جانور کی، یہ در حقیقت ایک علامتی عمل ہوتا ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم نے اس زندگی میں قربانیاں دینی ہیں، اور یہ قربانی ہے کہ جو پھر موت کے وقت انسان کے لیے اللہ کی طرف اس کے قرب کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت میں وہ انسان کو کامیاب کرے گی۔ تو جیسے نماز اور زندگی ہے، ویسے قربانی اور موت ہے۔ یعنی قربانی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور موت میں بھی یہی ہوگا کہ انسان اپنی اس زندگی کو کہ جس کو پسند کرتا ہے چھوڑ دے گا۔ جیسے قربانی انسان اللہ کے لیے دیتا ہے، ویسے ہی اس کو جب مرنا ہو، مرنے کا وقت آئے، تو مرنا بھی اس کو اللہ ہی کی خاطر اس کا ہو، اللہ کے لیے وہ جان دے، اللہ کی خاطر جان دے، اللہ کی خاطر وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جس کے لیے میری نماز ہے، جس کے لیے میری قربانی ہے، جس کے لیے میرا جینا ہے، جس کے لیے میرا مرنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ یعنی جب مجھے یہ حکم دیا گیا ہے تو میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں گویا کہ اس کو اختیار کر چکا ہوں۔ یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو دعوت دیں تو اس دعوت کو آپ پہلے خود اختیار کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی جب یہ دعوت پہنچائی گئی لوگوں کو کہ یہ دین ہے ابراہیم کا لایا ہوا دین، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اور میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، یہ سب اسی کے لیے ہے، اور میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا رہا۔ فرمایا قل اغیر اللہ ابغی، تم ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں، ربن، رب کے لحاظ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب، مالک، پالنے والا مانوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔
ہر چیز کا مالک بنانے والا وہ ہے، ہر چیز کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مانوں جیسے کہ تم مان رہے ہو؟ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی انسان نہیں کمائے گا کچھ بھی مگر یہ کہ اس کو اسی کے کھاتے میں رکھا جائے گا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، خدا کے پیغام کو نظر انداز کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل، اپنے اپنے رویے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی کسی ایک نے کی ہو اور اٹھا کوئی اور اس کی ذمہ داری لے۔ یہ بات اس لیے بتانی ضروری ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض وہ لوگ کہ جو دین کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس میں اپنی مرضی سے وہ بدعات کو، اپنی خواہشات کو شامل کر لیتے ہیں، اور ان کی اپنی انٹرسٹ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کو اس کو اختیار کریں، شاید ان کی انا کی تسکین ہوتی ہے، اس سے دنیا میں ان کو کچھ اس سے اختیار، اقتدار اور وسائل حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کا کچھ ضمیر جاگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات تو کچھ کھٹکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی نکلے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، فکر نہ کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کو تم فیہ، جن کے بارے میں تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اختلاف کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے۔ ایک اختلاف تو وہ ہوتا ہے کہ جو نیچرلی ہوتا ہے، آپ کی ایک رائے ہے، میری کوئی اور رائے ہے، ہم بات کو سمجھیں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اختلاف وہ ہے کہ جو برائے اختلاف ہوتا ہے، کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، اور آپ اس نقطہ نظر کو ہر حال میں ڈیفینڈ کریں گے، اور جو آپ سے اختلاف کرے گا آپ اس کے اوپر بمباری کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس پہ جھوٹے الزامات لگائیں گے۔ تو یہ اختلافات جو ہیں اس نوعیت کے، جن میں اخلاقیات آتی ہے زیر بحث، یعنی اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ان اختلافات کا تو حساب کتاب ہوگا آخرت۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا زمین میں جانشین، یعنی ایک قوم نسل کو دوسرے کا جانشین۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم سب سے پہلے آئے، بلکہ ہم درمیان میں کہیں آئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ اسی دنیا میں تھے موجود، جس زمین میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اس زمین میں اس سے پہلے اور لوگ چلتے پھرتے تھے، وہ چلے گئے، ہم موجود ہیں، ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائیں گے، یہ قصہ یہاں چلتا رہے گا، یہی اس دنیا کی داستان ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی جو لوگ اس حقیقت کو یاد نہیں رکھتے، وہ پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی کے اصل نصب العین کو وہ فراموش کر بیٹھتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، شیطان کے ہر حملے کے آگے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔
تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے تم کو بنایا زمین میں جانشین، یعنی جو پہلے آ چکے ہیں ان کا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے دیے تم میں سے بعضوں کو بعض دوسروں کے اوپر درجے، یعنی بلند کیا، دنیاوی لحاظ سے بلند کیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو کم دولت دی، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں. ان میں جو اس وقت طاقتور ہے وہ کمزور بھی ہو سکتا تھا، جو امیر ہے وہ غریب بھی ہو سکتا تھا، جو صحت مند ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا تھا، جو عقل مند ہے، جو بہت ذہین ہے، وہ کم عقل بھی ہو سکتا تھا. یہ تو خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے. فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے بلند کیا تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر درجات کے لحاظ سے. کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا، جو صلاحیتیں، جو وسائل، جو نعمتیں، جو حالات دیے ہیں، یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے. کوئی آسودگی کامیابی نہیں ہے، اور کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری، غربت، نقصان، یہ ناکامی نہیں ہے. جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو اس وقت تک انسان دھوکے میں رہتا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے حالات میں ہے بڑا ہی خوش کامیاب آدمی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جسے پریشانیاں تکلیف ہیں وہ بیچارہ ناکام ہے. نہیں، دونوں ہی امتحان ہیں. فرمایا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا. صلاحیتیں دی، طاقت دی، دولت دی، صحت دی، یہ سب اس نے دیا تاکہ اس میں وہ تم کو آزمائے. ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب بدلہ لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آخر میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، کہ یہ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اگر اپنی مخالفت پر اڑے رہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے یا وہ کوئی ایسی تیاری کر رہا ہے کہ جس میں بہت دیر لگے گی. نہیں، وہ بدلہ لینے آئے گا تو بہت جلدی لے لے گا، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہوں گے تو ان کو ان کے ڈیزرو کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے. آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 154 سے، 154 سے، اور الحمدللہ آج ہم نے یہ سورہ مبارکہ مکمل کر لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم، پھر، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، نعمت تمام کرنے کے لیے اس ہستی پر، اس شخص پر جس نے بہترین رویہ اختیار کیا، وتفصیلا لکل شیء، اور دین میں ہر چیز کی، ہر اہم چیز کی تفصیل کے طور پر، وہدی ورحمہ، اور وہ کتاب ہدایت تھی اور رحمت تھی، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات پر، یومنون، ایمان رکھیں. وہذا کتاب، اور یہ بھی ایک کتاب ہے، قرآن یعنی، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے، فاتبعوہ، تو تم پیروی کرو اس کی، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما انزل الکتاب، کہ کتاب تو اتاری گئی، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور ہم تو، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، بے خبر تھے. او تقولوا، یا کہیں تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنہ اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم،
تو دیکھو آ گئی تمہارے پاس ایک واضح حجت تمہارے رب کی جانب سے، وخدم ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ امن ازلم، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا، ممن، اس سے کہ جو کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جس نے جھٹلایا، وصدف عنہا، اور اس نے اس سے اعراض کیا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ہم انہیں سزا دیں گے سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اعراض کیا۔ حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا، اس سوائے اس کے، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ الا ان تأتیہم الملائکہ، آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آ جائے تمہارا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تمہارے رب کی بعض آیات۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض آیات آ گئیں، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو کسی کو، انسان کو اس کے ایمان سے فائدہ نہیں پہنچے گا، لم تکن آمنت من قبل، جبکہ وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کو نہیں کمایا۔ قل انتظروا، کہیے کہ انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا فیصلہ تو اب اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ آگاہ کر دے گا ان کو اس بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا، تو اس کو اس کے 10 گنا برابر ملے گا۔ ومن جاء بالحسنہ، اور جو کسی برائی کے ساتھ آئے گا، فلا یجزا، تو نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، سوائے اسی کے برابر، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ہدایت دی ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن، یعنی دین قیم، سیدھا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، اس کے راستے دین کے مطابق، حنیفہ کے جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں بناؤں، تلاش کروں، ربن، رب کے لحاظ سے، وہو رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی انسان نہیں کماتا مگر یہ کہ اس کی ذمہ داری اسی پر پڑے گی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا تم کو زمین میں خلیفہ، یعنی پچھلے لوگوں کے بعد آنے والا، ورفع بعضکم فوق بعض، اور اس نے تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر بلندی عطا فرمائی، یعنی سپیریورٹی، درجات، درجوں کے لحاظ سے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا، ان ربک سریع العقاب،
بے شک تمہارا رب بدلہ لینے میں تیزی دکھانے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ تھینک یو سر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا کویشچن آنسرز کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ کا، پلیز اپنا مائک ان میوٹ کیجیے اینڈ آسک یور کویشچن۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ایک تو میرا کوشچن ہے، یہ جو ابھی ہم نے جب لیسن اپنا لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو اس میں آیا تھا کہ قرآن پاک کو ہم، جو مجھے سمجھ آیا، میں نے سمجھ کے ہمیں اس کو پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو خالی ریسائٹ کرتے ہیں، اس کو ریسیٹیشن کرتے ہیں یا مختلف اذکار کرتے رہتے ہیں اور ریپیٹڈلی اس کو کرتے رہتے ہیں، تو اس کا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پرسنالٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ہم کس طرح کریں، انوائٹ کریں کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں؟ کچھ لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو، جب تک وہ سمجھیں گے نہیں اللہ کا میسج، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر ان کے اندر اس کا اثر کیسے آئے گا؟ مجھے پلیز یہ بتائیے۔ اور ایک اور بھی میرا کوشچن ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرقوں میں اور گروہوں میں ہمیں خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو مختلف گروہوں جی میں اور مس فرقوں میں۔ عائشہ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ تھوڑا اونچا بول سکتی ہیں کائنڈلی؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ میرا پہلا کوشچن سمجھ آ گیا؟ جی یہاں جی دوبارہ سے ریپیٹ کروں تو میں سیکنڈ والا دوبارہ سے کر دوں، وہ پھر تھوڑا ڈفرینٹ ہے؟ جی، وہ پھر ہم باقی کویشچنس پہلے لے لیں گے، پھر آپ دوبارہ وہ پوچھ لیجیے گا۔ تھینک یو۔ تھینک یو، تھینک یو۔ دیکھیے، جو لوگ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں حکمت کے ساتھ۔ ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے، یہ کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت انسان کو ملے گی جب اس کو ہدایت سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کی ہدایت کے لیے ایک کتاب آئی ہے اور اس میں جو ہدایت کی غرض سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو محض دہراتے جائیں بغیر سمجھے، تو اس سے تو ہدایت نہیں مل سکتی نا۔ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنے کا اجر اور فائدہ بیان کیا ہے، وہ سب اس کے ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ایک منفی بات کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، پازیٹیولی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ تھینک یو سر۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے شبنم صاحبہ کا، آپ کائنڈلی اپنا مائک ان میوٹ کیجیے اینڈ آسک یور کویشچن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ دیکھیے، ہمیں جیسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کرتے ہیں یا کریں گے تو ہر شخص کی کیپیسٹی، اس کا ماحول اور اس کے حالات کے اکارڈنگلی، اور کتنا اس کو میسج پہنچا، اس کے اکارڈنگلی وہ معاملہ کریں گے اس شخص کے ساتھ۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں ہر شخص کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اور کچھ لوگوں میں نیکی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ شروع سے ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں میں نیچرلی کچھ وکیڈ ہوتے ہیں، مسچیویس ہوتے ہیں وہ، اور بچپن سے ان میں یہ ظاہر ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو سر چلیں، برائی کا تو شاید اللہ غفور الرحیم ہے، شاید ظاہر ہے اس کے حساب سے ہی کرے گا، لیکن سر جو بائی نیچر جن کے اندر اچھائی کرنے کی بہت ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، تو کیا اس کا بھی حساب، کیا مطلب اس کے حساب سے ہی معاملہ ہوگا کہ نیچرلی اس کے اندر یہ تھا تو اس کو پھر اس کا اجر اس کے حساب سے کتنا ملے گا، کم ملے گا، زیادہ ملے گا؟ تھوڑا کائنڈلی اس پہ گائیڈ کریں۔ کا احساس
اگر آپ کو ہے تو ہمارے بنانے والے کو ظاہر ہے کہ اس کا پورا علم ہے اور وہ ہر چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ بچپن ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں, تنگ کرنے والے ہوتے ہیں, مار دھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں, اور بعض ذرا کچھ شریف سے ہوتے ہیں, بات ماننے والے ہوتے ہیں, فرما بردار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک وہ ابھی بچے ہیں تو ان کا امتحان ہی نہیں ہو رہا, لیکن جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی یہ پرسنالٹیز ہیں جو فیس کرتی ہیں حالات کو, اپرچونٹیز کو, یہ سب امتحانات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً یہ بھی دیکھے گا کہ کس کے کیا حالات تھے, اور یہ بھی دیکھے گا کہ کس کی کیا پرسنالٹیز, کیسی پرسنالٹی تھی. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی کی آخرت کے بارے میں فیصلہ کرنے. ہم مسلمان یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو کافر قرار دے کے جہنمی سمجھتے ہیں, بلکہ غیر مسلم کیا ایک دوسرے کو بھی یہی کہتے ہیں. نہیں, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, لوگوں کے حالات سے بھی واقف ہے, ان کی پرسنالٹیز سے بھی واقف ہے. اسی نے تو ڈیزائن کیا ہے سب کچھ. تو اس لیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی انسان کو اس کی وسعت کیپیسٹی سے زیادہ اکاؤنٹیبل نہیں کروں گا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گا, تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا. تو اس میں ڈیزرو کرنے سے مراد یہی ہے کہ انسان کے پاس جتنا پوٹینشل, جتنے حالات, جتنی پرسنالٹی میں امکانات تھے, اس کے ہوتے ہوئے اس نے کیسا پرفارم کیا. تھینک یو سر. ہمارا اگلا کوشچن ہے مریم گیلانی صاحبہ کا. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور کوشچن کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر جو شروع میں آپ نے بات کی اور آخر بعد میں آیت میں بھی آئی, دین ابراہیم. سر دین تو شروع سے جب ایک ہی ہے تو مطلب اس کو دین ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ صرف آدم سے ایک تھا. اور دوسرا جو آپ نے خلیفہ کا جو بیان کیا کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم, اور اکثر لوگ ایسے ہی بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں جو مشہور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نائب, اور ہم اللہ کے نائب, انسان اللہ کا نائب ہے, وہ اشرف المخلوقات ہے, اللہ کے بعد اس کا درجہ. مطلب یہ چیز پھر کہاں سے رائج ہوئی, جبکہ یہ اس میں واضح ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم ہے وہ خلیفہ ہے. یہ دو سوال ہیں. ابراہیم السلام کا ذکر تو دو پہلوؤں سے ہوتا ہے دین ابراہیمی کا. ایک تو یہ کہ قرآن مجید جن کو خطاب کر رہا ہے یعنی اہل عرب, وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے تھے, اور وہ اپنے اس مشرکانہ دین کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تو نہیں تھا, وہ دین تو توحید پر مبنی تھا, اور وہ سچا دین تھا, وہی دین کے جو تمام پیغمبروں کا دین. دوسرا جس پہلو سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ڈسکرائب بھی کیا ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ اگرچہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام سے چلا, لیکن ایک طویل عرصہ گزرا کہ جس میں یہ سلسلہ ایسے ہوا کہ اللہ نے ہر قوم, ہر بستی پر کے پاس ایک رسول, ایک ہدایت دینے والا بھیجا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا تا وقت کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, اور اللہ کی پلاننگ اور ابراہیم علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت دونوں کا ایسا آپ سمجھیے کہ کنورجنس ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر امام الانبیاء کا سٹیٹس مل گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. جو قرآن مجید نے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن,
یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات، بعض آزمائشوں میں ڈالا، کلمات سے آزمایا، تو وہ اس پہ پورا اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. تو یہ اب امام ہیں، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آئے وہ ان کی اولاد میں سے تھے. تو اس لیے اس وجہ سے اگرچہ کہ وہ پہلے تو نہیں تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نمایاں تھے. میں نے جو ترجمہ کیا خلیفہ کا خلائف الارض، یہی ترجمہ ہے، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، جو اگر اس طرح کے سیاق سباق میں ہو، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین ہے، زمین میں تم کو، یعنی تم سے مراد یہاں تمام انسانیت نہیں ہے، بلکہ جو سورہ میں خطاب جن لوگوں سے ہو رہا ہے وہ ہیں کہ تمہیں ہم نے پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا ہے. لیکن یہی لفظ ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مثال کے طور پر آیت نمبر 30 سے جو اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گویا کہ اللہ کا نائب ہے، اور آپ نے کہا کہ اشرف المخلوقات، یہ ایسی اشرف المخلوقات یہ کوئی ہماری دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. اور یہ بات بھی کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دنیا میں جانشین ہے، نہیں، ایسی بات بھی کوئی نہیں ہے. ہم ادنا مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو میں انسان کو، آپ کہیے، بادشاہ بنایا. بادشاہ اس سینس میں کہ وہ خود مختار ہے، آزاد ہے. تو اللہ نے ہمیں آزاد بنا کر بھیجا، جس پر فرشتے پریشان ہوئے کہ یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. آزاد بنایا تو یہ تو مار دھاڑ کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے. تو یہاں اس سے مراد وہی ہے کہ زمین میں انسان کو اقتدار ملا، اور یہ اقتدار ہے کہ جو اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گیا. اب یہ کہاں سے لوگوں نے لیا کہ وہ اللہ کے نائب ہیں کہ ان کو، لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہوں. مطلب اس کا کوئی بھی نہیں ہے. مطلب کیسے نائب ہیں؟ مطلب یہ جو کچھ دھاندلی ہو رہی ہے، اور جو فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، یہ سب لوگ جو یہ دھاندلیاں مچا رہے ہیں، یہ اللہ کے نائب ہیں؟ نہیں، یہ نائب نہیں ہے، ان کو اقتدار ملا ہے، امتحان میں مبتلا ہے. تھینک یو سر. ہمارا اگلا کوشچن ہے رافیہ صاحبہ کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال پوچھ لیجیے. رافیہ صاحبہ جی، تھینک یو. جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں عام طور پہ عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو جاتی ہوں، بٹ آج کل کئی دفعہ میری آنکھ 4 بجے 5 بجے کھل جاتی ہے، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میں تہجد پڑھ لوں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں وطر تو پڑھ چکی ہوں تو میں تہجد پڑھ سکتی ہوں نہیں. لیٹلی میں نے پڑھا تھا، کچھ اسکالرس نے کہا کہ تہجد بھی پڑھ لو اور اس کے بعد وطر بھی پڑھ لو. تو یہ میں کنفیوزڈ ہوں کہ وطر از سپوز ٹو بی ان پلیس آف تہجد. یہی مجھے آپ سے سمجھ آئی تھی. سو کین یو جسٹ کلیریفائی دس فار می پلیز؟ جو بھی دین کو پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر اپنی انڈرسٹینڈنگ کی پیش کرتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، میں انفارچونیٹلی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، دوسرے بات لوگ تو مجھ سے شاید اختلاف کریں، لوگوں نے وطر کو اور تہجد کی نماز کو الگ الگ سمجھ لیا، حالانکہ وہ ایک ہی نماز ہے. میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ وطر کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آسانی کے لیے عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دی، اگرچہ کہ اس کا صحیح وقت تہجد کا وقت ہے. یہ تہجد کی نماز ہے. وطر اور تہجد یہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں،
لوگوں نے اس کو کنفیوز کر دیا اور مکس اپ کر دیا کہ یہ کچھ الگ الگ نمازیں ہیں. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے. آپ جب صبح کے وقت اٹھیں تہجد کے وقت تو آپ وتر پڑھیں یعنی تہجد پڑھیں. تہجد 3 رکعت بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں. حضور نے 11 پڑھی ہیں. اس سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے بے شک پڑھ لے، لیکن آئیڈیلی میکسیمم 11 ہی ہیں، بلکہ آئیڈیلی 11 ہی ہیں، لیکن کم سے کم 3 ہیں. تو یہ تہجد کی نماز ہے، لیکن ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم عشاء کے ساتھ ان کو پڑھ لیں. آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھ لی اور تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل گئی، پڑھیں پھر نفل، کیونکہ آپ نے کہ وتر تو پڑھ لیے. تو میرا خیال ہے کہ پھر نفل پڑھے، اچھا وقت ہے. نفل کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک جو آئیڈیل ہے اس سے ایک محرومی ہو جائے گی. ہمارا اگلا کوشچن ہے اسماعیل حیات صاحب کا. آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کر لیجیے. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر میرے 3 کوشچنز ہیں. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے مطلب کہ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا مطلب اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے مکافات عمل کے مطابق، یا مطلب جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے تو مطلب کہ قبر میں قبر کا عذاب، اور آخرت میں جب یوم آخرت مطلب کہ حساب دیا جائے گا تب بھی مطلب کہ اس کو جہنم دی جائے گی، مطلب کہ وہاں پر بھی سزا ہوگی. تو سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، مطلب جیسے آپ نے کہا ہے توبہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے، تو تجدید ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں. اور سر میرا تیسرا کوشچن یہ ہے جیسے مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے. اسماعیل آپ اس طرح کیجیے، اپنا تھرڈ کوشچن آپ دوبارہ پوچھ لیجیے. اور بھی لوگ ہیں جو اپنے کوشچنس کا انتظار کر رہے ہیں، تو پلیز آپ تھرڈ اوکے کوشچن سر. اپنا بعد میں پوچھ لیجیے. تھینک یو. اوکے. جو تو توبہ کی بات ہے وہ تو انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے. یعنی وہ انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جب دھلتے ہیں تو اس کا ایمان ہے کہ جو اس کو دوبارہ اس کو لوٹتا ہے، اس کو ملتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ نہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے کرنے پر انسان کو اپنے ایمان سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایمان سے مراد حقیقی ایمان. تو اس وجہ سے جب انسان توبہ کرے گا تو تبھی وہ اپنے حقیقی ایمان کی کیفیت میں لوٹے گا. انسان اس دنیا میں جو غلط کام کرتا ہے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہے کہ اس نے غلط کیا، چھوٹا ہو یا بڑا. چھوٹا ہے اور اس نے 7 نیکیاں کی تو اللہ نے یہ ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نیکیاں جینوئن طریقے سے کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو سیئات جو ہیں چھوٹی برائیاں وہ دھل جائیں گی. بڑا گناہ انسان کرتا ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ توبہ کے نتیجے میں وہ دھلتا ہے، لیکن دنیا میں بعض اوقات آدمی توبہ نہیں بھی کرتا اور بھول جاتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ جھٹکے دیتا ہے، ویک اپ کالز دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اصل میں وہ اس کو سزا نہیں دے رہا ہوتا، وہ مکافات عمل اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو جگانا چاہتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے. تو یہ نوعیت ہوتی ہے اس کی. باقی یہ کہ قبر کا عذاب کوئی الگ سے عذاب نہیں ہے. بعض لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ نمایاں مجرم ہیں ان کا عذاب موت کے فوراً بعد سے شروع ہو جائے گا، جو رسول کے دشمن اور بڑے بڑے مجرم تھے. باقی تو اصل حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا. مکافات عمل یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نمایاں لوگوں کے لیے اس دنیا میں رکھا ہو تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، عبرت بن جائیں. لیکن اگر لوگوں کے سارے اعمال کا
دنیا ہی میں حساب چکا دیا جائے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ نہیں، اس دنیا میں بہت کم ہوتا ہے. یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا، دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولنے کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ہمارا اگلا کوشچن ہے سائمہ ہارون صاحبہ کا. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے اور اپنا کوشچن کر لیں. تھینک یو. سائمہ ہارون صاحبہ آپ اپنا مائک کائنڈلی ان میوٹ کر لیجیے اور اپنا کوشچن کر لیں. تھینک یو. اوکے، ہمارا اگلا کوشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے اینڈ آسک یور کوشچن. تھینک یو. السلام علیکم. اب آواز آتی ہے؟ جی. اچھا، وہ اس میں ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور فرقوں میں جو بانٹنے والی بات کی تھی. تو لیکن قرآن پاک میں اگلی کسی سورہ مبارکہ میں شاید آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف گروپس میں جو ڈیوائڈ کیا وہ اللہ نے خود کیا. مجھے سورہ مبارکہ کا نام یاد نہیں ہے، ایک دو جگہ پہ میں نے پڑھا ہے. تو یہ جو ابھی یہاں پہ اسپیسیفکلی کوئی کسی خاص سے جو نبی پاک علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے اس وقت کے ریفرنس سے ہو رہے ہیں گروپس کی بات، جو فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کی بات کی تھی نا ہم نے ابھی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں ڈال دیا، بانٹ دیا. جی جی، آپ کا سوال آ گیا. تھینک یو. ایک بات واضح ہے کہ قرآن مجید جب کوئی بات کہتا ہے تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے فرقہ واریت سے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرقہ واریت میں تو نہیں ڈالے گا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ٹھیک ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بیان فرمائی ہو کہ جس کے نتیجے میں فرقہ واریت میں اضافہ ہو جائے اور لوگ اپنے اپنے فرقوں پر فخر کرنے لگے. آپ کے ذہن میں آیت تو نہیں ہے، لیکن غالباً شاید کوئی اسی طرح کی آیت ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تم کو گروہوں میں بانٹا ہے. سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تم کو وجعلناکم شعوبا وقبائلا، ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے اور قومیں بنایا. تو یہ قومیں اور قبیلے یہ مذہبی گروہ نہیں ہیں، یہ تو اصل میں وہ فطری گروہ ہیں کہ جو ہمارے اپنے اپنے خاندانی بیک گراؤنڈز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ہماری مختلف نیشنز ہیں اور ان نیشنز کے اندر پھر ٹرائبز ہیں، ٹرائبز کی بھی پھر اور چھوٹے جو یونٹ ہے وہ فیملیز ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ بات کہ آپ کسی ایک اللہ کے پیغام، دین، مذہب کو بلونگ کرتے ہوں اور پھر اس میں آپ ٹکڑے کریں کہ جی میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہماری بدنصیبی ہے، اس کی اجازت نہیں. اگلا سوال ہمارا شبنم صاحبہ کا ہے. آپ پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے اینڈ آسک یور کوشچن. جی سر، میرا کوشچن تھا کہ بنی اسماعیل جنہیں بنی اسرائیل کے بعد امامت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شہادت کی ذمہ داری، تو سر آپ نے بتایا تھا کہ یہ تو عربز ہیں بیسکلی، تو ہم تو بحیثیت امت ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو سر یہ عربز تو کنٹریز میں سب تو اس بنی اسماعیل نہیں تھے، اس میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو سر وہ پھر بنی اسماعیل ایکچولی کون ہے؟ کیا بس جو بھی سر جتنے عرب کنٹریز اس میں شامل ہو گئے تو وہ سب بنی اسماعیل ہیں اور ہم صرف امت ہیں؟ کائنڈلی یہ تھوڑا سا بتا دیں. نہیں، جب ہم جو کہتے ہیں نا عربز، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ملک کے لوگ کہ جو عربی بولتے ہیں، یعنی جو اس زمانے میں عربین پیننسلا میں رہتے تھے وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی وہاں آباد ہیں. اس میں جو بنی اسماعیل ہیں، اگرچہ کہ جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بات معلوم بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے بزرگوں کے حوالے باقاعدہ محفوظ رکھتے ہیں اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کون اس قوم سے متعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن اس سے قطع نظر اب ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دو بڑی اہم نامزد طے کی ہوئی بستیوں
یعنی شہروں یعنی مکے مدینے میں رہتے ہیں، گرد و پیش میں رہتے ہیں، اس کے محافظ ہیں. یہ لوگ ہیں جو اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ اس امت کی لیڈرشپ ہے. ہم بھی اب اس ذمہ داری میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری اپنے اپنے لیول کے لحاظ سے، جو پہلے سوال میں آپ نے بات کی تھی اسی کا یہاں بھی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے وہ اسی حیثیت کے لحاظ سے رسپانسبل ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کبھی اس امت میں ریوائول آئے گا اور اللہ کی مدد نصرت آئے گی تو وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جو یہاں ہمارے مرکز کے لوگ ہیں، جو بنی اسماعیل کے اصل لوگ ہیں، جن کو کہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، سدھاریں گے، تو باقی لوگ، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ہم بھی یہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اس بات پر مائل کریں، یاد دہانی کرائیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہوئی. رائٹ، اس کے ساتھ ہمارا لاسٹ کویشچن ہے آج کا. اسماعیل، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور اپنا فائنل کویشچن پوچھ لیں. تھینک یو. سر میرا ابھی بھی 2 کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ انسان مطلب کہ جب مطلب کہ اس کو آخرت میں سزا مل جائے گی تو اس کے بعد پھر مطلب کہ اس کو جنت میں مطلب بھیجا جائے گا، یا وہ مطلب کہ ہمیشہ کے لیے آخرت نہیں رہے گا؟ تو سر میرا ایک اور کوشچن مارکیٹنگ کے ایلیمنٹ سے ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ کے اوپر شریعت کے مطابق کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے کہ آخرت میں جب فیصلہ ہوگا ان لوگوں کا کہ جو جہنم میں جائیں گے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے اور پھر کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ان کی جنت بھی ایک ڈفرنٹ لیول کی ہوگی. دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں خلود فی النار، ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہے. قرآن مجید کے اشارات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ وہ ہمیشہ نہیں ہے کہ جس کو آپ میں ہمیشہ کہہ کے سمجھتے ہیں. یہ ہمیشہ کچھ اس طرح کی ہمیشہ ہے جیسے ہمارے دنیاوی قانون میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو عمر بھر کی قید ہوئی، تو وہ عمر بھر کی قید بھی معلوم ہوتا ہے اصل میں عمر بھر کی نہیں ہے، بلکہ 14 سال ہے، غالباً 20 سال ہے، کیا ہے، اور اس کو بھی پھر ادا کر دیا جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے یہ تو کریں گے، لیکن یہ بات کہ جن کو ہمیشہ کی جہنم، اور وہ بہت لمبا عرصہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، وہ تو ناقابل تصور ہے. لیکن بہرحال وہ ایک خاص موقع پہ آ کے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، میں نہیں جانتا. دونوں امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیں، لیکن اس کا بھی امکان ہے، غالباً زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگ پھر ختم کر دیے جائیں گے. جہاں تک پروفٹ کے مارجن کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی پروفٹ مارجن نہیں بتایا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کی اس ضمیر اور جو ان کی اپنی ایک اچھی سینس ہے، سینس آف جسٹس، اس پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں. اس میں بھی 2 طرح کی، بلکہ 2 سے زیادہ طرح کے پروڈکٹس ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ پروڈکٹس کے جن کا تعلق عوام الناس کی ضروریات سے ہے، اس میں تو پروفٹ زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ پروفٹ ہونا چاہیے زیادہ، اور نہ اس میں ہورڈنگ ہونی چاہیے. جو اشیاء لگژری کی ہے اس میں جتنا مرضی پروفٹ لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے زیادہ پروفٹ لیا اور لگژری آئٹم ہے، لوگ خریدیں گے ہی نہیں، اور اگر وہ خرید رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قابل ہے کہ آپ ان کو بیچ سکیں. سو اللہ تعالیٰ اگر پابندی لگا دیتا کہ 10%، 15%، تو پھر دنیا کا نظام نہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تاجر کے اوپر چھوڑ دیا ہے، حکمرانوں پر چھوڑ دیا ہے، سسٹم پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی معاشی پالیسیز کو بنائیں اور اپنے پروڈکٹس کی پروفٹ مارجنز کو طے کریں. اور لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، انسان کو انسان ہونا چاہیے، اتنا لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا پھرے. تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ انسان جب سوچے گا تو اپنے پروفٹ مارجن کو وہ ریزنیبل ریشنلی کرے گا. اچھا جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا.
انشاءاللہ very اگلے much, جمعے sir. پھر ملیں گے. Inshallah, sir. السلام Inshallah. علیکم Thank you very much. ورحمۃ اللہ Allah Hafiz. وبرکاتہ. Allah Hafiz.